الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ اس جھوٹ کے بارے میں بے شمار ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جھوٹے شخص پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا اوس بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح قیام فرما تھے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل میں یکسانیت نہ ہونا اور گھر کے اندر اور باہر میل جول میں اختلاف رکھنا نفاق سے ہے۔ صادق الامین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا سودا کرتے ہوئے قسمیں کھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، باخدا میں اتنی قیمت سے کم نہیں کروں گا۔ دوسرا کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں اتنی رقم سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر آپ کا وہیں سے گزر ہوا، دیکھا ان میں سے ایک نے اسے خرید لیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک نے گناہ اور کفارہ لازم کر لیا، یعنی سودا کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا، ایک دوسرے سے جھوٹی قسم کر کے سودا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تجار فاجر ہے، یعنی تجارت کرنے والے فاجر ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر گناہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا،
نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا دے کر احسان جتانے والا، یعنی کوئی نیکی کرے یا اس کی مدد کرے تو پھر بعد میں کہے کہ میں نے یہ کیا تھا، تجھ سے یہ کیا تھا، احسان جتائے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا۔ دے کر احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور تکبر سے اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کرتے ہوئے اپنا پاجامہ یا اپنی شلوار کا جو پونچا ہے ٹخنوں کے نیچے لٹکائے اور گھسیٹے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں نظر نہیں فرمائے گا۔ قیامت کا وہ دن ہے کہ یہ زمین آسمان سب بہہ جائیں گے اور محشر کا میدان قائم کر دیا جائے گا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آدمی ننگے پاؤں ہوگا، تو اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہ فرمائے تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، اس وقت اس کی کیا بنے گی۔ جب تانبے کی زمین ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا، رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اس پر عرش کا سایہ نہ ہوگا، تو اس وقت اس کی کیا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پار برابر جھوٹ ملا دے تو قیامت کے دن تک وہ قسم اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ آدمی ایک جھوٹ بولے تو دل پر سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے، تو انسان کا دل سیاہ نہ ہو تو کیا ہو۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ایک وہ شخص جو کسی معرکہ میں ہو اور دشمن کے خلاف ڈٹا رہے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے، یا اللہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو، وہ اسے اذیت تکلیف پہنچاتا ہو اور یہ اس کی اذیت پر صبر کرتا ہو حتیٰ کہ ان کے درمیان موت یا روانگی کے سبب جدائی واقع ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں یا سریا میں ہو اور وہ لوگ رات میں اتنا طویل سفر کریں کہ زمین سے مس ہونا انہیں اچھا محسوس ہوتا ہو، یعنی اس کو نیند آ جائے، چنانچہ وہ آرام کے لیے سواریوں سے اترے اور یہ شخص الگ ہو کر پوری رات نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کو کوچ کے لیے جگائے۔ اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، یعنی تجارت کرنے والا جو ہے قسمیں کھا کر تجارت کرے، وپار کرے، متکبر فقیر غریب آدمی ہو اور وہ تکبر بھی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ احسان جتانے والا بخیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، یعنی ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے ہلاکت کی جو ہے بد دعا کی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا تھا، دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے اتنا کھینچتا حتیٰ کہ گدی تک پہنچا دیتا، یعنی منہ میں ڈال کر وہ گرز فرشتہ اس کو کھینچتا اور اس کے پیچھے تک لے جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خواب دیکھا کہ فرشتہ اس کو آدمی کو عذاب دے رہا ہے۔ دوسرا کھڑے ہوئے تو شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے اتنا کھینچتا حتیٰ کہ گدی تک پہنچا دیتا، پھر اسے نکالتا، اسے دوسرے جبڑے میں ڈال کر کھینچتا، اتنے میں پہلے والا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ایسے جھوٹے آدمی کو قبر میں
فرشتے اس طرح کا عذاب دیتے رہیں گے۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بدکاری کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ ایسے شکل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والا جھوٹی زبان ہے، اور بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔